میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد آج عید الفطر کا عظیم دن مرحمت فرمایا۔ عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوا کرتا ہے۔ مسلمانوں کی پورے سال کے اندر دو خوشیاں ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کو چھوٹی عید بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کو بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ عید الفطر کے اندر اللہ پاک کی طرف سے عید کی نماز سے پہلے خصوصی طور پر فرشتے دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہر گلی کے کونے پر، ہر دروازے پر یہ صدائیں لگاتے ہیں کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ مسجد کی طرف، آؤ عیدگاہ کی طرف، آج وہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ فرشتے سوائے انسانوں کے اور جنات کے تمام دنیا کی مخلوق ان کی آواز سنتی ہے۔ ان فرشتوں کی آواز سوائے انسانوں کے اور جنات کے تمام جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی درندے ہیں، یہ تمام ہی ان فرشتوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ اس وقت عید الفطر کی نماز سے پہلے ہر گلی کے کونے پر فرشتے صدائیں لگا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، پکار کر کہہ رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز ادا کر لو۔ یہ عید الفطر کی نماز سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے، یہ عید الفطر کی نماز سال میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ عید الفطر کی نماز اتنی قیمتی ہے، اتنی فضیلت والی ہے کہ اس کے اندر جو کوئی حاضر ہو جائے گا، جو کوئی نماز پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیں گے۔ یہ عید الفطر کی نماز اگر کسی شخص سے نکل جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ یہ واحد نماز ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص سے عید الفطر کی نماز نکل گئی، وہ بعد میں پڑھنا چاہے تو وہ بعد میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اب چاش کے نوافل پڑھے گا، عید الفطر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو عید الفطر کی نماز سال میں صرف ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ عید الفطر کی نماز کا خوب اہتمام کریں، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، نماز پڑھنے کے بعد غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے کپڑے پہننے کے بعد اچھی سی خوشبو لگائیں، اچھی سی خوشبو لگانے کے بعد اپنی آنکھوں میں سرما لگائیں، اپنی آنکھوں میں سرما لگانے کے بعد اپنے بالوں میں تیل لگائیں، اپنی داڑھی کو سنواریں، اپنے بالوں کو سنواریں، صاف ستھرے ہو کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے الگ راستے سے جاتے تھے اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد الگ راستے سے واپس اپنے گھر میں آتے تھے، اور راستے میں یہ تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آج عید الفطر کا دن ہے،
عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ کس مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے؟ اس مسلمان کی خوشی کا دن ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جس نے رات کو تراویح پڑھی، جس نے اللہ کو یاد کیا، جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، جس نے اللہ کی فرما برداری کی اور پورے مہینے اللہ کے احکامات کو پورا کیا، گناہوں سے بچتا رہا، عبادات میں مشغول رہا، اس کے لیے آج عید کا دن ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے دیگر امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اب دن کے اندر تم بھوکے پیاسے رہو گے، رات کے اندر تراویح پڑھو گے، گویا کہ اس مشقت میں اب تم نے پورا رمضان کاٹنا ہے۔ اس پورے رمضان میں تم پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، دن کے اندر کھا پی نہیں سکتے، روزے کی حالت میں رات میں تراویح پڑھیں گے، گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ تمام تر پابندیاں رمضان المبارک میں ایک روزے دار کے لیے، مسلمان کے لیے اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اب وہ رمضان المبارک کا مہینہ، وہ عظیم مہینہ، وہ ٹریننگ کا مہینہ، وہ روحانی اعتبار سے اوپر لے جانے والا مہینہ، وہ اللہ کو راضی کرنے والا خصوصی پیکج والا مہینہ وہ چلا گیا۔ اب پابندیاں ختم ہو گئی، اب روزے رکھنا ختم ہو گئے، اب وہ احکامات ختم ہو گئے، تو گویا کہ جو پابندیاں تھیں وہ اب ختم ہو گئی۔ اب آج کے دن تم خوشی مناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے جاتے تھے تو آنے سے پہلے کم از کم 3 عدد تاک کھجوریں کھاتے تھے، میٹھا کھاتے تھے، سوئیاں کھاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ میٹھا ضرور کھاتے تھے، یعنی کھجور کھاتے تھے۔ تو یہ کھجور کھانا، میٹھا کھانا عید الفطر کے دن، عید الفطر کی نماز سے پہلے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب روزہ نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب روزہ نہیں ہے، روزے ختم ہو گئے، آج عید کا دن ہے، کھاؤ پیو، اچھی طرح اپنے مسلمانوں سے ملو، اپنے رشتہ داروں سے ملو، اپنے پڑوسیوں سے ملو، اپنے محلے والوں سے ملو، اپنے علاقے والوں سے ملو اور خوب اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے، زبان سے بھی کہو یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں عظیم مہینہ عطا فرمایا، آپ نے ہمیں عید الفطر جیسی خوشی عطا فرمائی، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ ایک تو زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، دوسرا گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے شکر ادا کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، نماز میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ دیکھا کہ بلال آ گئے ہیں، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ اتنی لمبی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نماز کے اندر کیوں روتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا، تابعین تبع تابعین صحابہ کرام کی وجہ سے وہ بھی بخش گئے، تو اے اللہ کے رسول تمام امہات المؤمنین اور تمام اہل بیت، اس کے لیے تو خصوصی آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ سب جنتی ہیں، تو پھر آپ کس کے لیے روتے ہیں اور کیوں اتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اللہ پاک نے مجھے اتنا بلند مرتبہ دیا، اللہ پاک نے مجھے امام الانبیاء بنایا، اللہ پاک نے مجھے سید الانبیاء بنایا، اللہ پاک نے مجھے اتنے اعزازات دیے، اتنے اکرامات دیے، اتنی خوشیاں مجھے دی، تو کیا میں ان خوشیوں کے بدلے اللہ کا شکر ادا نہیں کروں؟ تو پتہ چلا اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے تھے، ان کو راتوں میں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو تہجد میں اتنی لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو رونے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو بخشے بخشائے تھے، وہ تو احکم الحاکمین کی طرف سے محبوب تھے، بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود بھی عبادت کو زیادہ کر دیتے تھے۔ تو پتہ چلا عبادت کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، عبادت کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے، اے مسلمانوں، جب تمہیں کوئی خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اپنی عبادات کو زیادہ کر دو۔ جس طرح تم جسم کے لیے اچھا کپڑا خریدتے ہو، جس طرح تم جسم کو بنانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں خریدتے ہو، اسی طرح اپنی روح کو چمکانے کے لیے بھی اچھی سے اچھی، زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو۔ تو عید کا دن زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، عید کا دن اپنے پڑوسیوں سے جا کر ملنے کا دن ہے۔ پورے سال انسان اپنے پڑوسیوں سے نہیں ملتا، پورے سال انسان اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتا، پورے سال انسان ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتا۔ تو یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، تاکہ دیگر مسلمان بھائیوں کے پاس جاؤ، تاکہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، ان کو گلے لگاؤ اور ان کے کہے سنیں، جو اگلی پچھلی اپنی کمی کوتاہیاں ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، ان کو اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دو۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر والے دن بھی 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اس میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتا ہوگا، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتا ہوگا، اور عید کے دن بھی وہ اپنی اس قطع تعلقی کو ختم نہیں کرتا ہوگا، تو وہ بندہ اس عید والے دن بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر، اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر، اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر اپنے اگلے پچھلے جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں، جو بھی گلے شکوے ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے ختم فرمائیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے ختم کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس عاجزی کی وجہ سے اس کو بلند مرتبوں پر لے جاتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ اس کو اتنے ہی اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید الفطر والے دن ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، اگر کسی کی والدہ ناراض ہے، اگر کسی کے والد ناراض ہیں، تو آج عید الفطر کا دن منانے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اپنے والد صاحب سے، اپنی والدہ سے جا کر خوب ملیں، ان کی خوب دعائیں لیں، جو کمی کوتاہی ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، اس پر معافی مانگیں۔ آپ اپنے والدین سے معافی مانگیں گے، وہ معاف کر دیں گے، وہاں اوپر سے بھی اعلان ہو جائے گا، اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ تو عید الفطر کا دن یہ کام کرنے کے دن ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگانے کے دن ہیں، خوشیاں بانٹنے کے دن ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے دن ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عید الفطر کی صبح مسلمانوں پر جس پر زکوٰۃ دینا واجب تھی، اب اس پر صدقہ فطر دینا بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ ہے کہ جو رمضان کے اندر ہم نے روزے رکھے، رمضان کے اندر جو ہم نے عبادات کی، ان روزوں کے اندر، ان عبادات کے اندر ظاہر سی بات ہے کمیاں ہو گئی ہوں گی، جس طرح اس کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوا ہوگا، تو صدقہ فطر کے ذریعے سے اس حق کو پورا کیا جاتا ہے، تاکہ ان کمیوں کو پورا کیا جائے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو عید کے دن بھی کپڑوں سے محروم ہوتے ہیں، جو عید کے دن بھی اچھی اچھی چیزیں خریدنے سے محروم ہوتے ہیں، کھانے پینے سے محروم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اس صدقہ فطر کے ذریعے سے مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں دے پایا، کسی بھی وجہ سے اس سے صدقہ فطر ادا کرنا رہ گیا،
تو اس کی وجہ سے وہ صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا، بلکہ عید کی نماز کے بعد دینا بھی ضروری ہے۔ تو صدقہ فطر یہ مسلمانوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صدقہ فطر دینے کے لیے اپنے عزیزی قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو مفلس ہے، جو بے روزگار ہے، جو پریشان ہے، اس کو جا کر صدقہ فطر دے دیں۔ جس طرح زکوٰۃ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے قریب میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، اپنے محلے والوں میں دیکھیں، اپنی قوم برادری میں دیکھیں، جہاں آپ کو مستحق لگے آپ وہاں پر جا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح صدقہ فطر کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریبی محلے والوں میں کوئی نہ ملے تو آپ کسی ایسی جگہ پر دے دیں کہ مثال کے طور پر کوئی مدرسہ ہے، مثال کے طور پر کوئی یتیم خانہ ہے، مثال کے طور پر کوئی فلاحی ادارہ ہے کہ جہاں پر یتیموں کی کفالت کی جاتی ہے، مسکینوں کی کفالت کی جاتی ہے، اور اسی طرح مستحق طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، یتیم بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، مسکین بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر بھی اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر کسی کے محلے میں، ہر کسی کے علاقے میں، رشتہ داروں میں لازمی کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو مفلس ہوتا ہے، وہ سفید پوش ہوتے ہیں، شرم کے مارے بتاتے نہیں ہیں، شرم کے مارے دکھتے نہیں ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو جا کر خاموشی سے ادا کر دیں۔ تو میرے عزیزو، عید کا دن اس کے لیے عید کا دن ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان المبارک میں خوب عبادت کی۔ اب جس نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی اور گناہوں میں لگا رہا، یہ عید کا دن اس کے لیے عید کا دن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ ایک ہوتی ہے عید، ایک ہوتی ہے وعید۔ وعید بولتے ہیں دھمکی کو، وعید بولتے ہیں دھمکی کو، عید بولتے ہیں خوشی کو۔ وعید کس کے لیے ہے؟ وعید اس کے لیے ہے کہ جس کو رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ ملا، اس کے باوجود بھی اس نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، اس کے باوجود بھی اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس کے باوجود بھی اس نے تراویح نہیں پڑھی، اس کے باوجود بھی اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس کے باوجود بھی وہ دنیا میں لگا رہا، اس کے باوجود بھی وہ گناہ کرتا رہا، اللہ کو ناراض کرتا رہا، تو عید کا دن اس کے لیے وعید کا دن بن جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بد دعا پر آمین کہی تھی کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مل جائے، اس مہینے میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا آمین۔ تو پتہ چلا عید کا دن نافرمانوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، رمضان کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے وعید کا دن ہے۔ تو میرے عزیزو، اس پر ہمیں چاہیے ہم اللہ سے خوب معافی مانگیں، اب توبہ کریں، استغفار کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں نافرمانی کی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کے اندر گناہ کبیرہ کیے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کو رمضان میں بھی ناراض کیا ہو۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو وہ مسلمان جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی، آج کا دن ان کے لیے خوشی کا دن ہے، اور جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی، آج کا دن ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ ان کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں ان گناہوں والی زندگی سے۔ ایک وقت آئے گا زندگی ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا دی اینڈ ہو جائے گا، پھر کوئی کہنے والا نہیں کہے گا کہ رمضان آ گیا، پھر کوئی کہنے والا نہیں کہے گا کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ میرے عزیزو، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہاں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔
تو ابھی اللہ پاک نے ہمیں اتنا عظیم دن مرحمت فرمایا، خوشی کا دن مرحمت فرمایا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اس خوشی کا اظہار کریں، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پورا کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے کے لیے کوشش کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید سے ایک دن پہلے اپنے گھر میں تشریف لائے، اپنی بیٹیوں سے ملے۔ ایک بیٹی نے پوچھا کہ اے ابا جان، ہم عید والے دن کون سے کپڑے پہنیں گے؟ ہم عید والے دن کون سے کپڑے پہنیں گے؟ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہی کو پہن لینا۔ تو بیٹی نے عرض کیا کہ اے ابا جان، سب تو نئے کپڑے پہنیں گے، ہم کیوں پرانے کپڑے پہنیں؟ ہم کیوں پرانے کپڑے پہنیں؟ سب میرا مذاق اڑائیں گے، سب ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ امیر المومنین کی بیٹی ہے اور دیکھو نئے کپڑے بھی نہیں سلوائے، پرانے کپڑے دھو کر پہن کر آ گئی۔ تو باپ ہونے کے ناطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جاتا ہوں بیت المال اور اپنا کچھ وظیفہ ایڈوانس میں لے کر آتا ہوں تاکہ اپنی بیٹیوں کو دوں اور یہ کوئی نئے کپڑے سلوا لے۔ بیت المال میں تشریف لائے، خزانچی سے کہا کہ اے خزانچی، اے میرے بھائی، مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو تاکہ میں اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو دے سکوں اور وہ بھی عید کے دن نئے کپڑے پہن سکیں۔ اس خزانچی نے کہا، اس خادم نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر اے امیر المؤمنین، لیکن مجھے اس بات کی گارنٹی دے دیں کہ 1 مہینے تک آپ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بھائی، اس کی تو کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہوں، میں آپ سے ایڈوانس تنخواہ نہیں لے سکتا، اگر میرا انتقال ہو گیا تو میں کہاں سے ادا کروں گا؟ واپس گھر پر آ گئے اور آ کر اپنی بیٹیوں کو کہا کہ اے میری پیاری بیٹیوں، آپ کا والد آپ کو نئے کپڑے نہیں سلوا سکتا، آپ انہی کپڑوں کے اندر اللہ کے سامنے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی عبادت کرنا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جنت میں آپ خوب نئے کپڑے پہننا۔ ہے کون؟ اپنے وقت کے امیر المؤمنین، اپنے وقت کے بادشاہ، اپنے وقت کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور گھر کا یہ عالم ہے کہ حلال پیسے اتنے ہیں کہ گھر کا گزر بسر ہو جائے، یہی بہت ہے۔ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیزوں، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے یہ بتایا، چاہتے تو وقت کے بادشاہ تھے، خوب مال و دولت جمع کر لیتے، اتنی مال و دولت جمع کر لیتے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کھاتی رہتی، لیکن دیانتدار، انصاف پسند ایسے ہوتے تھے مسلمانوں کے حکمران جو غریبی کی زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ عید کے دن بھی ان کے پاس نئے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ ترجیح ہوتی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ دنیا کی بظاہر چیزوں کا لینا یہ مسلمان کا مقصد نہیں ہے، یہ مسلمان کا مقصد نہیں ہے۔ اگر حلال کے پیسوں میں لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لے سکتے تو ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس روح کی حفاظت کے لیے، اس روح کو دھونے کے لیے، اس روح کو پاک کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ بھیجا تھا، کپڑوں کے لیے نہیں بھیجا تھا، چیزوں کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ تقوی حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اے مسلمانوں، اپنی روح کو تقوی سے مزین کرو، اپنی روح کو گناہوں سے پاک کرو، اپنی روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرو، کیونکہ ایک دن آئے گا یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو آج کا دن عید الفطر کا دن ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کا عزم کریں۔ پتہ نہیں اگلا سال
پتہ نہیں اگلا سال کی 2026 کی عید الفطر ہم میں سے کسی کو ملے یا نہ ملے۔ یہ نماز سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے، اب اگلے سال آئے گی، پتہ نہیں آپ میں ہم میں سے کوئی ہو نہ ہو۔ تو آج کی عید الفطر کی نماز اس نیت سے پڑھیں، پتہ نہیں میری آخری عید کی نماز نہ ہو، پتہ نہیں میری آخری عید کی نماز نہ ہو۔ جب آپ اس نیت سے عید کی نماز پڑھیں گے تو پھر نماز پڑھنے میں اخلاص آئے گا، نماز پڑھنے میں دل لگے گا اور اللہ سے معافی مانگیں گے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب یہاں گناہوں میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو، سارے ہی گناہ گار ہیں۔ تو آج گناہوں کو ختم کرنے کا وقت ہے، اس وقت گناہ ختم کروانے کا وقت ہے، تو سب نے کوشش کرنی ہے کہ اخلاص کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔